ان اسلامی شخصیات پر یقین رکھنے والے جنہوں نے دامن مصطفیٰ سے دین اسلام کو سیکھا تھا، ان صحابہ اکرام کی زندگی کو بولنے والے اور سننے والے جنہوں نے دامن مصطفیٰ سے تربیت پائی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے چنندہ تھے۔ ہر انسان کو اللہ چنتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ ہی چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ اس سے پہلے جو آئے اور سب کو اللہ نے چنا تھا اور ہم سب کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ انسانوں کا انتخاب، زمانوں کا انتخاب، وقت کا انتخاب، حالات کا انتخاب سب اللہ کی طرف سے۔ تقدیر پر یقین رکھنے والے آج خوف اور حراست کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اگر غور کریں گے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس مشن سے، جو نبوی مشن تھا، اس مقصد سے، جو مقصد انسان کی تخلیق کا مقصد تھا، وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، وہ مقصد جس کے لیے اس انسان کی پیدائش وجود میں آئی، اس کو فراموش کر دیا ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی محدود ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اور اس باؤنڈری کو جو انسان پار کرنا چاہے گا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا جہاں تک اس کی خواہشات ہیں، اس کی آرزویں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی مثال اس طرح دی ہے کہ انسان کے دو ہاتھ یوں باہر نکلے ہوئے ہیں، زندگی یہاں ختم ہو جاتی ہے، آرزویں تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ باؤنڈری ہے، اور یہاں تک جو انسان جانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، تو باؤنڈری کے باہر انسان نہیں جا سکتا۔ جو حد ہے، جو دائرہ ہے، اسی کے اندر رہ کر انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ لیکن خواہشات کا غلبہ ہے اور تمنائیں، آرزویں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس باؤنڈری کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، تمنا اور خواہش کرتا ہے، لیکن یہ بات یقینی بات ہے کہ انسان اس باؤنڈری کو پار نہیں کر سکتا۔ زندگی محدود ہے اور عارضی ہے، وقتی ہے اور فانی زندگی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو روزمرہ کی زبان میں ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، جو ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس طرف توجہ نہیں کرتا، اس طرف دھیان نہیں دیتا، تو گویا کہ غفلت ہے، بے توجہی ہے، بے التفاتی ہے، لاابالی پن ہے، بے حسی ہے، اور یہ ساری باتیں انسان کے اوپر کاری ضرب لگاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اللہ سے دور ہوتے چلا جاتا ہے۔ انسان جب تک حقیقت کے اوپر نہ آئے، انسان جب تک ان اعمال پر نہ آئے جس کو وہ بولتا ہے، جن کو وہ سنتا ہے، جو شریعت کی باتیں ہیں، جب تک وہ غفلت سے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ غفلت اور یاد یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یاد یہ چاہتی ہے کہ استحضار ہو، اور غفلت یہ چاہتی ہے کہ یاد ہی نہ آئے۔ تو غفلت اس درجے پہنچ گئی ہے
کہ انسان اللہ کے حکموں پر، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو اور شریعت اسلامی کو اس طرح فراموش کر چکا ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نماز، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیمی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اس طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا بھی ادھر متوجہ نہیں ہے، گویا کہ غفلت کا شکار ہے۔ اس لیے کہ غفلت اور یاد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور جس انسان کو یاد والا، استحضار والا پہلو زندگی میں داخل ہو جائے، جس انسان کی فطرت یہ بن جائے کہ وہ ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بہت اہم اور علمی بات کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں نماز کے بارے میں تخفیف فرما دی، لیکن ذکر کے بارے میں، یاد کے بارے میں ذرے کے برابر بھی جو ہے ڈھیل نہیں تھی۔ یہ بلکہ یہ فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت ذکر میں جو ہے تر رہے، تر و تازہ رہے۔ حدیث میں فرمایا کہ رطب اللسان رہے۔ نماز میں کمی ہو گئی کہ 4 رکعت کی 2 پڑھو، اور وہ بھی اکٹھے نہ پڑھو، آدھے آدھے کر کے پڑھ لو، لیکن جہاں تک ذکر کا معاملہ ہے، یاد کا معاملہ ہے، تو کہا کہ یہ تو ہر وقت تمہارے زبان پر رہنا چاہیے، تمہارے ذہنوں میں، دماغوں میں رہنا چاہیے، تمہارا دل اللہ کی یاد میں دھڑکنا چاہیے، یعنی غفلت نہیں آنا چاہیے۔ غفلت سے بہت زیادہ بچانے کی کوشش کی ہے اسلامی شریعت نے، اور جتنا زیادہ کوشش کی ہے اتنا ہی زیادہ آج انسان غفلت کا شکار ہے، اور یہی غفلت انسان کو بہت زیادہ گمراہی میں لے کر گئی ہے۔ آج بھی انسان یہ نہ سمجھے وہ کہ میں بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان خواہشات کا غلام بن جائے، کوئی اپنی غلامی میں پھنس جائے اور اپنے ماتحتوں کی غلامی میں پھنس جائے۔ جو انسان رائی ہوتا ہے، جو انسان جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت عطا فرمائی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے صفت رجولیت سے نوازا ہو، صفت عادلیت سے نوازا ہو، وہ انسان خود اس قوامیت سے، اس رجالیت سے اور اس آدمیت سے بغاوت کر چکا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس کو انسان جو ہے سب کچھ سمجھ رہا ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ کامیابی کے نقشے تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بغاوت ہے خود اپنی فطرت سے، اور یہی فطرت اسلام کی فطرت ہے، تو فطرت اسلام سے، خود اپنی فطرت سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب، جو دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ انسان کی، بندوں کی جو ہے طاقت کے اعتبار سے، ان کے برداشت کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ان سب کے باوجود انسان اس کو بولتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو گویا کہ کیا ہے؟ غفلت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ ہو۔ مطلب جو خود غفلت کا شکار ہے اس کو ہم کیا کریں، اس کو ہم کیسے بدلیں؟ تو سب سے پہلی چیز انسان کو زندگی کو بدلنے کے لیے، اور اپنی سوسائٹی کو بدلنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے، اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے خود انسان کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں، بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، گویا کہ میں دعوت کا کام بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے سوشل میڈیا پر کام کرتا ہوں تو وہاں پریشانیاں ہیں، کوئی مضمون لکھتا ہوں تو وہاں پریشانیاں ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کچھ بھی کرنے کے لیے اسباب میرے پاس نہیں ہے، کیا کروں میں؟ پھر اللہ کے دین کا کام کیسے کروں؟ ان کا سوال یہ تھا۔ ساری باتوں پر نظر کی، سارے جو انسان کے سامنے جو مدعے تھے ان کو سامنے رکھا گیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ خود انسان اپنی زندگی پر غور کرے
سوشل میڈیا پر سب کو گروپ میں پر جو ہے بلاک کر دیا گیا، اخبار جاری کیا تو اس کو بین لگا دیا گیا، تقریریں کی تو اس میں بین لگا دیا گیا۔ لیکن اگر غور کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر دین اسلام کو نافذ کیا ہے تو اس پر کون بین لگا رہا ہے؟ جو انسان چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اللہ بڑی بڑی ذمہ داریاں عطا فرماتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے غفلت برتتا ہے، توجہ نہیں دیتا، اللہ بڑی ذمہ داریوں سے اس کو نہیں نوازتے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول شریعت کا بھی ہے، یہ اصول فطرت کا بھی ہے، یہ اصول پورے سسٹم کا، پوری انسانی زندگی کا اصول ہے۔ آپ اپنے یہاں نوکر اسی کو رکھو گے جو صحیح ذمہ داری سے کام کرتا ہو، آپ ایک ملازم جھاڑو لگانے والا بھی اور اس انسان کو رکھو گے جو ذمہ داری سے کام کرتا ہو، ایک گیٹ کیپر بھی وہ ہوگا آپ کے جو ذمہ داری سے کام کرتا ہو۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رات میں سوتا ہے آپ اس کو ہٹا دو گے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے گیٹ کو خالی چھوڑ کر چائے پینے دور تک چلا جاتا ہے، دور تک ٹہلنے جاتا ہے، یہ دھیان نہیں دیتا، کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو نہیں رکھو گے۔ چھوٹے سے کام ہے، چھوٹی سی ذمہ داری ہے، جبکہ کیمرہ بھی گیٹ پر لگا ہوا ہے، پھر بھی آپ اس کی ذرا سی غلطیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر بتائیے وہ اللہ جو صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک جو 24 گھنٹے انسان کے اوپر اپنی نعمتیں لٹا رہا ہے، نچھاور کر رہا ہے، انعامات سے نواز رہا ہے، وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ تم ادھر ادھر جو ہے ہاتھ پھیلاتے رہو، ادھر ادھر نظریں دوڑاتے رہو؟ وہ برداشت نہیں کرتا، گویا کہ وہ متوجہ کرنا چاہتا ہے تمہیں غفلت میں دیکھنا نہیں چاہتا ہو۔ آج شریعت اسلامی کے قانون انسانوں کو بڑے سخت نظر آ رہے ہیں۔ میں مسلسل 1.5 مہینے یا 2 مہینے سے اسی ایک موضوع پر بیان کر رہا ہوں، اسی ایک موضوع کو سمجھانے کے لیے 2 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے، وہ قانون انسان کے اوپر جبرن اور کرہن نہیں ہے، وہ قانون انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہے، وہ قانون اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اگر سمجھنا ہو تو اللہ کے قانون کو سمجھ لو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں تو یہ قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو اس میں کہاں محبت نظر آ رہی ہے؟ اگر حقیقت والی نظر سے دیکھو تو بہت محبت ہے اس قانون کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور کئی لوگوں کے گھروں میں مال چوری ہونے سے بچ جائے، اور یہ انسان جو چوری کرنے والا تھا یہ بھی آخرت کے عذاب سے بچ جائے، اس لیے اس کے ہاتھ کٹوا دیے۔ تو اس کے ہاتھ کٹنا اللہ کی شفقت ہے، لوگوں کے گھروں میں چوری ہونے سے بچانا یہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ انسان سمجھ نہیں رہا ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ وہ صحابہ کرام جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہے کہ حکومت کرنا کیوں پسند نہیں کرتے تھے، اور بارہا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے، اس لیے ان پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حکومت لوگ تعلیم یافتہ لوگوں پر کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ تعلیم یافتہ لوگ آگے بڑھ گئے تو پھر یہ خود حکمراں بن جائیں گے اور ہمیں غلام بنا لیں گے، اس لیے ان پڑھ ان کو چھوڑ دو۔ یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آپس میں لڑتے بہت تھے، یہ لڑنے والوں کو آپس میں لڑنے دو، حکومت ان پر کرو جو لڑتے نہیں ہیں، مل کر رہتے ہیں۔ اگر یہ مل کر رہنے والے ایک دوسرے سے ملتے رہے اور انہوں نے اپنی ایک یونٹی بنا لی، اپنی ایک طاقت بنا لی، تو پھر یہ کل سے حکومت کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ان کی طاقت کو توڑو، ان میں انتشار پھیلاؤ، ان میں جو ہے نفرتیں ڈالو، پھوٹ ڈالو، عداوت ڈالو، راج کرو۔ یہ پالیسی جو ہے ایران نے اور فارس نے اپنائی، رومن امپائر اور پرشین امپائر نے اپنائی، تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے اسلامی دنیا پر راج کرنے کی پوری پلاننگ کے ساتھ کوششیں کی اور وہ کامیاب ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ طاقتیں جو ہیں طاغوتی طاقتیں بن چکی ہیں۔ اسی زمانے میں ان کا طاغوتی نظام جو ہے بہت پسماندہ اور کمزور پڑ گیا تھا، لیکن مسلمانوں کی بے حسی اور کمزوری کی وجہ سے وہ طاغوتی نظام، وہ مغربی سامراج اتنا طاقتور ہوا، اتنا پھیلا، اتنا بڑا کہ آج انسان جو ہے زبان سے نام لینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، وہ جو ہے ڈر اور خوف کا جو ہے شکار ہے، وہ جو ہے ہراساں ہے، وہ خوف زدہ ہے، وہ جو ہے پسماندہ اور وہ پس مردہ ہو چکا ہے۔ یہ وجہ کیوں بنی؟ وہ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنے والے، ان صحابہ اکرام کو ماننے والے، ان اسلامی شخصیات پر یقین رکھنے والے
جنہوں نے دامن مصطفیٰ سے دین اسلام کو سیکھا تھا، ان صحابہ کرام کی زندگی کو بولنے والے اور سننے والے جنہوں نے دامن مصطفیٰ سے تربیت پائی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے چنندہ تھے۔ ہر انسان کو اللہ چنتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ ہی چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ اس سے پہلے جو آئے اور سب کو اللہ نے چنا تھا اور ہم سب کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ انسانوں کا انتخاب، زمانوں کا انتخاب، وقت کا انتخاب، حالات کا انتخاب سب اللہ کی طرف سے۔ تقدیر پر یقین رکھنے والے آج خوف اور حراست کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اگر غور کریں گے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس مشن سے، جو نبوی مشن تھا، اس مقصد سے، جو مقصد انسان کی تخلیق کا مقصد تھا، وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، وہ مقصد جس کے لیے اس انسان کی پیدائش وجود میں آئی، اس کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ مقصد صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے تھا، ان کے دماغوں میں تھا، ان کے دلوں میں تھا۔ انہوں نے اپنی جاہ کی فکر نہ کرتے ہوئے، اپنی طاقت کو سب کچھ نہ سمجھتے ہوئے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حق کا غلبہ عطا فرمایا اور حق کو بول بالا عطا فرمایا، اور چار جاگے عالم میں ان کے چرچے ہوئے، ان کو شہرت ملی، اور پھر وہ رستم کے دربار کو ہلانے والے بن گئے، پھر وہ دریا پر سے خشکی کی طرح گزرنے والے بن گئے، اور وہ روم اور فارس کے جو ہے پرخ سے اڑانے والے بن گئے۔ کیسر و قصہ ان کے قدموں میں چلے آئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ربانی طاقت ان کے ساتھ تھی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ساتھ میں رکھی ہے، لیکن انسان استعمال کرنا نہیں چاہتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اس میں نہ اللہ کی کوئی غلطی ہے، نہ نبی اور رسولوں کی غلطی ہے، نہ قرآن اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے اس پر زندگی نہیں گزاری ہے۔ گویا کہ ایک مجموعی طور پر اتحاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان انسانوں نے کر دیا ہے۔ نہ سمجھ اگر انسان غلطی کرے تو ٹھیک ہے، اس کو نہ سمجھ کے اگر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان غلطی کرے اس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج مجموعی طور پر یہ امت گنہگار ہے، مجموعی طور پر گنہگار ہے۔ ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کی زندگیاں پڑھتے ہیں، قرآن میں ان کی تفسیر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کیوں مسلط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کیوں بھیجا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو روکتے تھے برائی سے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے تھے، لیکن جب ان کے یہاں کوئی پروگرام ہوتا، کوئی فنکشن ہوتا، تو سب سے پہلے یہی ان کے حامی ہوتے، یہی ان کے یہاں دعوتیں کھاتے، یہی ان کے یہاں جو ہے اپنی بھوک کو مٹاتے، اپنی پیاس کو بجھاتے، ساتھ میں مل جل کر رہتے تھے۔ تو پھر ان کی وہ دعوت اور ان کے وہ احکام جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، ان کا بیان کرنا اثر انداز نہیں ہوا، بلکہ یہ خود متاثر ہو گئے، ان کی دعوت کا اثر ختم ہو گیا۔ اس اللہ کی توحید جو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا ایک ضامن کے طور پر عطا فرمائی ہے، اس کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، دوسرے طرف ان کا رہنا سہنا سب انہی فساق اور فجار کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کی مدد ان کے اوپر آ جائے گی اور ان کے اوپر نہیں آئے گی تو دنیا والے یہ کہیں گے کہ رہتے تو ایک ساتھ تھے، کھاتے تو ایک پلیٹ میں تھے، پھر آدھوں پر اللہ کی مدد آئی، آدھوں پر کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ آپ کی نماز کو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کے روزے کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آپ کے ساتھ میں رہنے کے ویوہار کو، برتاؤ کو، معاملات کو ہر انسان دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل ایک دوسرے کے دل سے خلط ملط کر دیے، جیسے گنہگاروں کے دل تھے ویسے ہی نیک لوگوں کے دل بنا دیے، اور مجموعی طور پر گناہ عام ہوئے، اور پھر اللہ کے عذاب پر کوڑا برسا، اللہ کا قہر مسلط ہوا۔ اس امت پر بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، یہ جان، یہ مال، یہ دنیا، یہ آخرت سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، آپ کی جوتیوں پر قربان ہے کہ آپ کو شریعت لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر پوری نوع انسانی کے لیے جو ہے برپا کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، یہ امت ایک ساتھ
ہلاک نہیں ہوگی، لیکن کہیں یہاں ہلاک ہو رہے ہیں، کہیں وہاں ہلاک ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں چاروں طرف کہیں ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ایک ساتھ ہلاک نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی دعا ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہمارے اعمال اتنے بگڑ چکے ہیں، ہمارے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں، ہم اس قطار پر اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، زمین دھسا لے، آسمان پھٹ جائے، آگ برسا دے، تو ہمارے اعمال اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ یہ عذاب بھی اللہ کا جو ہے کم پڑ جائے گا ہمارے اعمال کے سامنے۔ اتنے زیادہ جو ہے ہم بے حیا بن چکے ہیں، بے حس بن چکے ہیں، لاشعور بن چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کبھی اللہ کی مدد ماضی میں آئی تھی، نہ حال میں آئے گی، نہ مستقبل میں آئے گی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، ہوش کی آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، اللہ کے قانون کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہی قانون ہے جس نے ہر دور میں جو ہے انقلاب برپا کیا ہے۔ اللہ کے قانون کو سمجھنے والے جب علم حق لے کر اٹھتے ہیں اور علم بغاوت کے خلاف علم حق بلند کرتے ہیں تو پھر اللہ کی جو ہے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور جب حق والے جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں، فسفسا جاتے ہیں اور جو ہے خوف اور حراست کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بے یقین لوگوں کے ساتھ، لا الہ الا والے لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو مذبذبین بین ظالم کی ہوا کا شکار ہے، اپنی مدد نہیں بھیجتا ہے۔ اللہ کا ایک ابدی قانون ہے، اللہ تعالیٰ جب تک حجت تمام نہیں کر دیتا اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ ابھی اللہ کی حجت تمام ہو رہی ہے، اللہ کی جب حجت تمام ہو جائے گی تو پھر سنت الہیہ اللہ جاری فرمائے گا، اور پھر سارے نیک اور بد اگر یہ مل جل کر رہے، انہوں نے نیک لوگوں نے فکر نہیں کی، سب کو ایک ساتھ ملیا میٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے تحت سب کو الگ الگ کر دے گا، مجرم الگ ہو جائیں گے، نیک الگ ہو جائیں گے۔ دنیا کا ضابطہ یہی ہے، آخرت کا ضابطہ الگ ہے۔ دنیا میں اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمانیت سے کافر مشرک ایمان والا ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، سب کو اللہ رزق کھلا رہا ہے، سب اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سبھی کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، سبھی کو اللہ نے بولنے کے لیے منہ دیا ہے، سبھی کو اللہ نے دیکھنے کے لیے ایک جیسی آنکھیں دی ہیں، سبھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک زبان ہے تو کافروں کے پاس 2 زبان ہے، غیر مسلموں کے پاس 4 زبان ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس 4 آنکھیں وہ پیچھے سے بھی دیکھتے ہوں، ان کے پاس 10 ہاتھ ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ سب کے پاس ایک جیسا جسم ہے، نیچے سے اوپر تک سب کا بنانے والا ایک ہی اللہ ہے، لیکن اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ آج انسان گناہ کرتا ہے اور عذاب آتا ہے، کہتا ہے سب اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو ہلاک کر دے، اللہ راضی ہے کیا اس چیز سے کہ اپنے بندوں کو تباہ کر دے؟ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو مصیبت میں دیکھنا چاہے گا؟ پھر کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی؟ ہمارے اعمال خراب ہوئے تو پھر اب اللہ کی اجازت ہو گئی کہ ہاں مٹا دو ان کو، تو مٹا دیا گیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، کیا کرے اس کے ساتھ؟ پھر جو قانون ہوتا ہے وہ اس پر نافذ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم گناہ کریں اور جو عذاب آئے تو اللہ کی مرضی، بھئی اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے ہمارے اعمال خراب ہوئے اور فرشتوں نے اجازت لی، حکم ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے قانون نافذ ہو، تو اللہ کی اجازت سے جو ہے عذاب آ رہا ہے، اللہ کی اجازت سے حالات آ رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے جو ہے قہر مسلط ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھ لو، جو قانون ہے، جو شریعت ہے، وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ کی محبت اسی قانون کے اندر نظر آئے گی، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں قانون نہیں ہوتا ہے وہاں لا قانونیت ہوتی ہے، اور جہاں لا قانونیت ہوتی ہے وہاں نظام تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں جینا دوبر ہو جاتا ہے، انسان چین کی سانسیں وہاں نہیں لے سکتا۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لو، جب تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے، عبادت کا انداز صحیح نہیں ہوگا، اپنا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، ہمارے حالات نہ بدلے ہیں نہ بدل سکتے۔ معاملات کو درست کرو، اس لیے کہ جب مدد آتی ہے، جب معاملات درست ہوتے ہیں۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جھوٹ مت بولو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔
کسی کے بارے میں بدگمانی مت رکھو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کو اللہ کا حکم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ قرضہ لے لیا ہے، قرضہ دو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ قرضہ دبا کر مت بیٹھو، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ مت کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ نماز پڑھنا ہے، سب اللہ کا حکم ہے۔ تو بتاؤ، یہ ایک حکم پر عمل کرنے سے اللہ کی مدد آ جائے گی؟ 99 ہم نے چھوڑ دیے اور ایک حکم پر عمل کرنا ہے۔ 99 کے اوپر سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بہت غور سے سنو ذرا اس کو۔ ایک بادشاہ نے اپنے پاس بیٹھنے والے مشیر لوگوں سے، جو وزراء سے بڑے ہوتے ہیں، کہا کہ دیکھو میرے وزیر کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا محبت اگر چیک کرنا ہے تو 99 والا قانون ان کو اوپر نافذ کرو۔ کتنا؟ 99 والا۔ لگا 99 والا قانون کیا ہے؟ تو اس نے بتایا قریبی مشیر نے کہ آپ ایک تھیلی کے اندر 99 روپے رکھو، 99 درہم رکھو، اور اس پر لکھ دو کہ یہ 100 درہم آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، اور آپ ایسے لے کر آپ سارے وزیروں کے گھر کے سامنے رکھو اور کنڈی کھٹکھٹا دو اور چھپ جاؤ۔ ایسے ہی کیا بادشاہ نے، ایک وزیر کے گھر گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، تھیلی وہی رکھی پہلی۔ وزیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، تھیلی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 100 درہم آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اندر گیا گھر میں، جا کر دیکھا تو 99 ہے۔ اب جو ہے غصے میں آ گیا، سارے گھر والوں کو اٹھایا کہ ڈھونڈو 1 روپیہ بھاری پڑا ہوگا، 1 درہم باہر پڑا ہوگا۔ اب سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، گلی محلے میں جو چکر لگا رہے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی، کہیں نہیں ملا۔ آدھی رات ڈھونڈنے میں لگا دی، آدھی رات غصے میں لگا دی، لان تان میں لگا دی، مکار، نالائق، فلاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں استعمال کی، تمہیں ایک درہم نہیں ملا تمہیں۔ آدھی رات تو ہے گرجنے میں برسنے میں لگا دی۔ صبح جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہی چہرے پر غصہ، آنکھوں میں سرخی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 والا قانون عمل میں آ گیا، حرکت میں آ گیا۔ تو سمجھ رہے بات آپ؟ کچھ سمجھے؟ 99 نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، اس ایک کے چکر میں پڑے ہو، اس ایک ہی کو تلاش کر رہے ہو رات بھر۔ ارے ایک کے چکر میں پڑو، جو 99 دیے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ایک ہی کے چکر میں پڑے ہوئے، بس وہ 1 روپیہ مل جائے، بس 99 کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا ہے۔ جو انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانون کو ٹھکراتا ہے، اللہ ایسے ہی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور خوب یاد رکھو، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ دل اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ 99 کو بھول جاتے ہیں اور ایک کے چکر میں ملکوں کا سفر کر لیتے ہیں، کویت، جدہ، سعودی، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، دن اور رات جو ہے مزدوری کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اس ایک کے چکر میں۔ ارے اللہ نے 99 دیے ہیں، انہی سے فائدہ اٹھا لو، ایک کے چکر میں مت پڑو، راضی کر لو اللہ تعالیٰ کو۔ صبح کا بھولا ہوا انسان اگر شام کو لوٹ آئے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، لیکن زندگی اگر دنیا میں کھپا دو گے اور بڑھاپے میں آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر انسان ہوش و حواس میں مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کے لیے بھی استغفار کرتا ہے۔ اللہ تو بہت زیادہ رحیم و شفیق ہے، لیکن خود ذرا غور کرو کہ جوانی، طاقت، توانائی، صلاحیتیں سب دنیا پر لگا رہے ہو، اور بڑھاپے میں جب پنچر ہو گئے، کسی کام کے نہیں بچے تو پھر اللہ کے پاس آ رہے ہو۔ ذرا خود غور کرو اپنی زندگی پر کہ ہماری جوانیاں کہاں لگ رہی ہیں، اور ہمارے جب جو کسی کام کے ہم نہیں بچے تو پھر اللہ کے پاس آگے سجدے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت پسند ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نوجوان امت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، جب تک نوجوان حرکت میں رہیں گے امت حرکت میں رہے گی، جس دن نوجوانوں کی حرکت ختم ہو گئی امت کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اب نوجوانوں نے مقصد بنا لیا ہے دنیا، بڑھاپے میں کہاں ہے؟ مسجد میں۔ اور یاد رکھو، یہ آخری بات میری، کہ ہر انسان کو بڑھاپا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ معاشرے میں دیکھو، سوسائٹی میں دیکھو، سب سے زیادہ کون ہے؟
बूढ़े लोग सबसे ज्यादा हैं क्या? ना बूढ़े सबसे ज्यादा है, ना जवान सबसे ज्यादा है, बच्चे सबसे ज्यादा हैं। बच्चे सबसे ज्यादा हैं तो पता ये चला कि हर एक को जवानी भी नहीं मिलती, पता ये चला हर एक को बुढ़ापा भी नहीं मिलता। कुछ जवानी से पहले खत्म हो जाते हैं, कुछ बुढ़ापे से पहले खत्म हो जाते हैं। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। इन बच्चों को देखकर समझ लो आप कि यही बचपना है जो कुछ करने का है। बाद उसके बाद जब बालिग हो जाओ, अल्लाह का कानून आपके ऊपर नाफिज हो जाए तो उस पर अमल करो। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की परवरिश करें, तरबियत करें, ताकि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको, तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।